بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور معروف قانون دان اعتزاز احسن آج پھٹ پڑے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے۔ اعتزاز احسن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ آج سے نہیں بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ اعتزاز احسن روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کر ہیں، آزاد ذہن کے مالک ہیں، کھل کر بات کرنے کے عادی ہیں۔ اچھا، اعتزاز احسن صاحب نے آج عدالت سے باہر سٹیٹمنٹ کیا دیا ہے؟ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ کہتا ہوں ماضی کے علاوہ کوئی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی۔ کوئی 6 ماہ پہلے یہ کہہ سکتا تھا کہ ساری بساط الٹی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان زمین پر اور بھاگا ہوا مجرم نواز شریف تخت پر ہوگا۔ بیٹی مریم نواز بھی ان کے پاس پہنچی ہوئی ہیں۔ نیب کے حوالے سے اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ نیب لانڈری کے طور پر سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے مقدمے ایسے ہیں کہ ہاتھ کی تلی پر لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مقدمات سے ان کو باجوہ نے نکالا ہے اور باجوہ نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ کوئی عام سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اگلے مہینے آرمی چیف نے ریٹائر ہونا ہے اور نئے آرمی چیف نے آنا ہے۔ میرے پاکستانیوں، جو کچھ ان 6 مہینوں میں ہوا، ایک الیکٹڈ حکومت کو ختم کر کے ایک امپورٹڈ حکومت اس قوم پر مسلط کر دی گئی۔ 6 ماہ پہلے اچھی بھلی چلتی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ 13 پارٹیوں کا ٹولہ آپس میں جوڑ کر حکومت بنا دی گئی۔ جس طرح میڈیا ہاؤسز کو بند کیا گیا، صحافیوں کو گرفتار کر کے ان پر تشدد کیا گیا، نیب کے قوانین بدل دیے گئے، کرپشن کے کیسز ختم ہو گئے، انہوں نے قوم کو کتنا فائدہ پہنچایا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ظاہر ہے ذہنوں میں سوال تو اٹھتے ہیں، اور 75 سالہ تاریخ بھی ہمیں خوف زدہ کرتی ہے۔ اعتزاز احسن تو ویسے بھی شریف خاندان کی سیاست کے سخت مخالف ہیں۔ حالانکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اتحادی جماعتیں ہیں، مگر اس کے باوجود اعتزاز احسن شریف خاندان کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں۔ اب اعتزاز احسن کا تعلق کیونکہ پیپلز پارٹی سے ہے تو شاید ان کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو تحریک انصاف والوں کا ہو رہا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر رد عمل کیا آتا ہے۔ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے 1 مہینہ قبل یہ ایک نیا پنڈارا باکس کھل گیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، بیرون ممالک پاکستانیوں نے رقوم بھیجنے کی رفتار مزید کم کر دی۔ ڈالر ذخائر میں اضافے کے لیے کوشاں حکومت کے لیے بڑا دھچکا۔ ترسیلات زر مزید کم ہو گئیں۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقوم کے حجم میں مزید کمی آئی ہے۔ ستمبر 2022 کے دوران ترسیلات زر کی مد میں 2.4 ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، مسلط کی گئی حکومتوں میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ پھر حکومت میں بغیر پروں والے فرشتے بیٹھا دیں گے تو پھر سونے پر سہاگا۔ اب IMF نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ایک رپورٹ جاری کی گئی جس میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری مزید بڑھے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آج ننکانہ صاحب میں ایک بڑا جلسہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چور ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اور میری پارٹی کو
گندا کیا جا سکے اور میری گندی گندی ویڈیوز تیار کی جا رہی ہیں۔ ہماری حکومت اسی لیے گرائی گئی کہ میں انہیں NRO نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے پاکستانیوں، ان 6 مہینوں میں صرف NRO 2 فلم نے دھوم مچائی ہے اور عوام کے حصے میں صرف مہنگائی اور رسوائی آئی ہے۔ عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے اور ان کی نوکری کرنے والوں کو لانا ہے۔ آڈیو لیکس کے خلاف عدالت جا رہا ہوں۔ ہم پر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ جو مرضی کر لیں، اب یہ سیلاب رکنے والا نہیں ہے۔